اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق جنوری 630 عیسوی تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا شہر ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا، اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہو کہ جب صلح حدیبیہ نامے میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب تھا کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا بڑا سادہ سا جواب ہے، اور وہ ہے کفار مکہ کی عہد شکنی اور صلح حدیبیہ نامے سے غداری۔ کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ درج کیا جا چکا تھا کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے ہی مکہ کے قریب آباد تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے تمام قبائل کفار کو اطمینان ملا، تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا، اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک ہی قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں کفار قریش کے تمام رؤسا یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور دیگر تمام بڑے سرداروں نے اعلانیہ طور پر بنی خزاعہ کو قتل کیا، اور بیچارے بنی خزاعہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔ بنی بکر کی عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام بھی کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا، اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ لہٰذا ان درندہ صفت خون خوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا،
اور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب حصہ لیا۔ اور ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا تھا، کیونکہ بنی خزاعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے۔ اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاعہ کے تقریباً 23 افراد قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا، لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نصرت نصرت نصرت، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو خانے سے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت اور بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ ان رجزیہ اشعار کا ترجمہ ہے، اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان زمانہ قدیم سے طے ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ پر چلائے، آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے، اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہوں کہ اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ان لوگوں نے مقام و تیر میں ہم سوتے ہوں پر شب خون مارا ہے، اور رکوع و سجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ یقیناً قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائیں کہ ان میں سے کوئی ایک شرط منظور کر لیں۔ پہلی، بنی خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ تیسری یہ کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا تو کرتا بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولین کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔
لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، لہٰذا چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا۔ تو قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف اور دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرے۔ تو اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ابو سفیان مدینہ گیا اور پہلے اپنی بیٹی حضرت ام المومنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچا اور بستر پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو ام المومنین نے جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک اور نجس ہو، اس لیے میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھو۔ تو یہ سن کر ابو سفیان کے دل پر چوٹ لگی اور وہ رنجیدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مقصد بیان کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ اجمعین کے پاس گیا۔ ان سب حضرات نے جواب دیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ابو سفیان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ ابو سفیان نے بڑی لجاجت سے کہا کہ اے علی، تم قوم میں بہت ہی رحم دل ہو، ہم ایک مقصد لے کر یہاں آئے ہیں، کیا ہم یوں ہی ناکام چلے جائیں؟ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری سفارش کر دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، ہم لوگوں کی یہ مجال نہیں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے اور ان کی مرضی میں کوئی مداخلت کر سکیں۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے فاطمہ، یہ تمہارا 5 برس کا بچہ ہے، ایک مرتبہ اپنی زبان سے اتنا کہہ دے کہ میں نے دونوں فریقین میں صلح کرا دی تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کو ان معاملات میں کیا دخل؟ بالآخر ابو سفیان نے کہا، اے علی، معاملہ بہت کٹھن نظر آتا ہے، کوئی تدبیر بتاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی مفید رائے تو نہیں دے سکتا، لیکن تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم ہی لوگوں کے سامنے اعلان کر دو کہ میں نے حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا میرا یہ اعلان کچھ مفید ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یک طرفہ اعلان ظاہر ہے کہ کچھ مفید نہیں ہو سکتا، مگر اب تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی کیا ہے؟ تو ابو سفیان وہاں سے مسجد نبوی میں آیا اور بلند آواز سے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، مگر مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان یہ اعلان کر کے مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو قریش نے پوچھا کہ مدینہ میں کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے ساری داستان بیان کر دی۔ تو قریش نے سوال کیا کہ جب تم نے اپنی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کا اعلان کیا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، یہ نہ تو صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے، نہ یہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان تیار کیا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرما دیا کہ جنگ کے ہتھیار درست کریں اور اپنے حلیف قبائل کو بھی جنگی تیاریوں کے لیے حکم نامہ بھیج دیا، مگر کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے جنگ کا ارادہ ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے
اور یہ دیکھ کر کہ وہ جنگی ہتھیاروں کو نکال رہی ہیں تو دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واللہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ غرض اتنی انتہائی خاموشی رازداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، اور مقصد یہ تھا کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے اور اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے۔ حضرت حاطب بن ابی بطعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک معزز صحابی تھے، انہوں نے قریش کو ایک خط اور اس کا مضمون لکھ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا تم ہوشیار ہو جاؤ۔ اس خط کو انہوں نے ایک عورت کے ذریعے مکہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے اس علم کی بدولت یہ جان لیا کہ حضرت حاطب بن ابی بطعہ نے کارروائی کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد رضوان اللہ اجمعین کو فوراً ہی روانہ فرمایا کہ تم لوگ روضہ خاک میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ خط چھین کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا یہ تینوں اصحاب کبار تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر روضہ خاک میں پہنچے اور عورت کو پا لیا۔ جب اس سے خط طلب کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ سکتے، نہ ہم لوگ جھوٹے ہیں، لہٰذا تو خط نکال کر ہمیں دے دے، ورنہ ہم تجھ کو برہنہ کر کے تلاشی کر لیں گے۔ جب عورت مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ جب یہ لوگ خط لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بطعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے حاطب، یہ تو نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بارے میں جلدی نہ فرمائیں، نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے نہ مرتد ہوا ہوں۔ میرے اس خط کے لکھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، مگر مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بیوی بچوں کی خبر گیری اور نگہداشت کرے۔ میرے سوا میرے تمام مہاجرین کے عزیز و اقارب مکہ میں موجود ہیں جو ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خط لکھ کر قریش پر ایک اپنا احسان رکھ دیا ہے تاکہ میں ان کی ہمدردی حاصل کر لوں اور وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو شکست دے گا اور میرے اس خط سے کفار کو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بیان کو سن کر ان کے عذر کو قبول فرما لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو دیکھ کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ آپے سے باہر ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے صحابہ کرام بھی غیظ و غضب میں بھر گئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر ایک ذرا شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں خبر نہیں کہ حاطب اہل بدر میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو مخاطب کر کے فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ یہ کہہ کر بالکل خاموش ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم سب سے زیادہ علم ہے۔ اسی موقع پر قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بطعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف فرما دیا۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے 10,000 کا لشکر پر انوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے کہ مدینے سے روانگی کے وقت 10,000 کا لشکر ہو، پھر راستے میں بعض قبائل اس میں شامل ہو گئے ہوں، تو مکہ پہنچ کر اس لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی ہو۔ بہرحال مدینہ سے چلتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کبار روزہ دار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ اور آپ کے اصحاب کبار نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جوفہ میں پہنچے تو وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کرام کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے۔ اور آپ کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ستیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صاحبوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھیں، خصوصاً ابو سفیان بن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی، جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جاں نثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض اور بیزار تھے، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن الحارث نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانہ پانی کے بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے سب بچے مر کر فنا ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا اور آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ تو جان چھڑکنے والی بیوی کے ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ لہٰذا وہ دونوں دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کر انہوں نے یہی کہا۔ ایک دم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں بعینہ وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشاں سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا۔ سورہ یوسف میں ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے اور زمانہ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کی ہجوں میں لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے، مگر حیا کی وجہ سے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے
اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن الحارث میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ یہ واقعہ زرقانی اور سیرت ابن ہشام کے جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مر الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے الگ الگ جب چولہے جلائے تو مر الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ اگرچہ قریش کو معلوم ہو چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو اپنے جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اس واقعے کو زرقانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304 پر بیان کیا گیا ہے۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں، مگر انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا لشکر مر الزہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ورقہ اس تلاش اور جستجو میں نکلے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔ جب یہ تینوں مر الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی، آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاعہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاعہ اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہیں جو ان کی آگ سے مر الزہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ اے عباس، تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان بن حرب سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرہ دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے۔ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں کی جان بخشی کی سفارش پیش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان سب کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں تھیں۔ مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ تمام ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کر کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست اور جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں قرآن نے رؤوف و رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت پکار کر ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم امت ڈر، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر امام زرقانی سے روایت ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے فوراً رات ہی میں اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح کلمہ پڑھا
اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اس مکالمے کو سیرت ابن ہشام اور زرقانی کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، اس میں تو ابھی بھی مجھے شک ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت حالانکہ ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ لہٰذا غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر وہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ لہٰذا جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سجا سجا کر یکے بعد دیگرے ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگیں۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ ابو سفیان نے سہم کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے شاہ سوار ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب؟ پھر جہینہ، پھر سعد بن ندیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ کن لوگوں کا لشکر ہے۔ اس کے بعد انصار کا لشکر پر انوار اتنی عجیب شان اور ایسی نرالی آن بان سے چلا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل گئے۔ ابو سفیان نے اس فوج کی شان و شوکت سے حیران ہو کر کہا کہ اے عباس، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ انصار ہیں۔ پھر انصار کے علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا لیے ہوئے ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جب ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ اے ابو سفیان، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں خون ریزی حلال کر دی گئی ہے۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا، پوچھا کہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ کون سے لشکر میں ہیں۔ اتنے میں حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم نبوت کے سائے میں اپنے نورانی لشکر کے ہمراہ پیغمبرانہ جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ابو سفیان نے جب شہنشاہ کونین کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور، کیا آپ نے سنا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتے ہوئے گئے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبہ کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبہ کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور زرقانی کی روایت میں ہے کہ جب ابو سفیان نے بارگاہ رسول میں شکایت کی تھی کہ ابھی ابھی سعد بن عبادہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ آج گھمسان کی لڑائی کا دن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد بن عبادہ نے غلط کہا، بلکہ اے ابو سفیان، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون کے پاس گاڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام فرمان جاری کیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قداء کی طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔
اس بات کو بخاری، زرقانی، سیرت ابن ہشام اور بان این رکز النبی میں روایت کیا گیا ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ جل بھن کر کباب ہو گئی اور طیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانہ، اس کم بخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات بک رہا ہے۔ ہند کی اس چیخ و پکار کی آواز سن کر تمام بنو کنانہ کا خاندان ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گیا اور ابو سفیان نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اور میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خیریت ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے پناہ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لیں۔ تو ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ تو ابو سفیان نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتایا۔ تو پھر کوئی شخص یہ بیان سن کر ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا اور کوئی اپنا ہتھیار زمین پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ زرقانی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان رحمت نشاں یعنی مکمل امن و امان کا فرمان جاری کر دینے کے بعد ایک قطرہ خون بہنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور جماش بن قیس نے مقام خندمہ میں مختلف قبائل کے اوباشوں کو جمع کیا اور ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں سے 2 آدمیوں حضرت قرظ بن جابر فہری اور جیش بن اشر رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیر برسانا شروع کیے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ انہی 2 حضرات کی شہادت کا ذکر ہے، مگر زرقانی وغیرہ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ 3 صحابہ کرام کو کفار قریش نے قتل کر دیا۔ تیسرے صحابی سلمہ بن المیلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 12 یا 13 کفار بھی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بخاری کی روایت میں ہے اور زرقانی نے بھی بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تلواریں چمک رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ میں نے تو خالد بن ولید کو جنگ کرنے سے منع کر دیا تھا، پھر یہ تلواریں کیسی چل رہی ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ پہل کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اس لیے لڑنے کے علاوہ حضرت خالد بن ولید کی فوج کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ قضائے الہی یہی تھی اور خدا نے جو چاہا وہی بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع اور سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ بخاری کی روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ نے سرکے کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہیں ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث بن حشام اور زہیر بن امیہ کو امان دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ بخاری کی جلد نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں، جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب گاڑا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور کعبے کے کلید بردار عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ انقلابی زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگاہ خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خلیل اللہ کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی علائشوں سے پاک کریں۔ لہٰذا آپ خود بنفس نفیس اپنی چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کی چیز تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہیں نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ رضوان اللہ اجمعین کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی۔ یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا
دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار اور مشرکین کے خواص و عام کا بھی ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ اس خطاب کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے ہوئے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، اور وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو لہولہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برسہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار اور خون خوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بارہا مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اسی مجمع میں موجود تھے، اور وہ ستم گر جنہوں نے شمع نبوت کے جاں نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن وسنہ وغیرہ رضوان اللہ اجمعین کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئے ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر چلایا تھا اور کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلے گھونٹے تھے، یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور ان کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک اور خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی اور دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا
کہ بولو تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ تک رہی تھیں، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ بخاری اور زرقانی کی روایت میں ہے کہ ایک دم فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم الیوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئیں، اور ان کے دلوں کی گہرائیوں سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھاریں بن کر ان کے رخساروں پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی۔ ناگہاں بالکل ہی اچانک اور دفتن ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کفار نے مہاجرین کی جائیدادوں، مکانوں، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق دلائے جاتے۔ ان سب جائیدادوں، مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو مکہ کے غاصبوں کے قبضوں سے واگزار کر کے مہاجرین کے سپرد کیا جاتا، لیکن شہنشاہ رسالت نے مہاجرین کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی کل جائیدادیں خوشی خوشی مکہ والوں کو ہبہ کر دیں۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زریں ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان للہ بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند، اے سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہو، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جلال و جمال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس کے لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام و آداب کی تعلیم دی کہ حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا اور اذخر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے، اور اللہ نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں جنگ کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو حرم میں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو حرم بنا دیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں کوئی خون ریزی حلال کی گئی، نہ میرے بعد قیامت تک کسی کے لیے حلال کی جائے گی۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔